بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عبادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت و سکون عبادت ہے، ہر قول و فعل کمال عبدیت کا مظہر، اور ہر کلام و خاموشی ذکر و فکر ہے۔ لیکن بطور مثال کے یہاں پر چند واقعات آپ کی عبادت کے بھی نقل کیے جاتے ہیں۔ ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبی نفلیں پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک ورم کر گئے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ اس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں، حالانکہ حق تعالی شانہ نے آپ کے اول و آخر سب گناہ بخش دیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حق تعالی شانہ نے مجھ پر اتنا انعام فرمایا ہے تو کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ فائدہ سائل کی غرض بظاہر یہ تھی کہ عبادت کی کثرت گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہے، تو جب آپ بے گناہ ہیں تو پھر اس قدر مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی یہی ایک غرض نہیں ہوتی کہ اس کے ذریعے گناہ معاف ہو جائیں، بلکہ اور بھی بہت سی غرضیں ہوتی ہیں۔ اب جب کہ اللہ جل شانہ نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے تو اس کی عبادت کی غرض اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ عبادت کبھی جنت وغیرہ کی رغبت سے کی جاتی ہے، یہ تاجروں کی عبادت ہے کہ عبادت سے خریداری مقصود ہے، یہاں قیمت ادائیگی جا رہی ہے، وہاں آخرت میں مال مل جائے گا۔ اور کبھی عبادت خوف کی وجہ سے کی جاتی ہے، یہ غلاموں کی عبادت ہے کہ ڈنڈے کے خوف سے کام کرتے ہیں، جیسا کہ نوکروں کا عام دستور ہوا کرتا ہے۔ اور ایک وہ عبادت ہے جو بلا رغبت بلا خوف محض اللہ تعالیٰ کے انعامات کے شکر میں ہو، یہ احرار کی عبادت ہے۔ حضرت عطا رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات سنائے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی تھی جو عجیب ترین نہ تھی؟ اس کے بعد فرمایا ایک رات کا قصہ ہے کہ سونے کے لیے مقام پر تشریف لائے، میرے پاس میرے لحاف میں لیٹ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر کھڑے ہو گئے، وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سینے مبارک تک آنسو بہہ کر آنے لگے، اور اس کے بعد رکوع کیا، اس میں روتے رہے، پھر سجدہ کیا، اس میں بھی روتے رہے، اور صبح تک یہی کیفیت رہی، حتیٰ کہ حضرت بلال صبح کی نماز کے لیے بلانے آ گئے۔ میں نے عرض کیا حضور آپ اس قدر کیوں روئے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیا؟ تو فرمایا کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا میں ایسا کیوں نہ کرتا، حالانکہ آج مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان فی خلق السماوات والارض سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیت تلاوت فرمائی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جاگنے کے بعد تھوڑا سا قرآن شریف پڑھ لینا چاہیے کہ اس سے نشاط پیدا ہوتا ہے، اور ان آیات کا پڑھنا مستحب ہے۔ یا ربی صلی وسلم